السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حسب معمول کے مطابق ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آج کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، وہاں زکوٰۃ، فطرہ اور نفلی صدقات و خیرات ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ بہرحال واقعہ تھوڑا لمبا ہے، لیکن اس واقعے کو سننے کے بعد ہی انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی حکومت اور اپنی سلطنت اور اپنی رعایا کے درمیان جو ہے انہوں نے ایک عام اعلان کروا رکھا تھا کہ میری سلطنت میں، میری ماتحت میں، میری حکومت میں کوئی شخص صدقہ خیرات نہ کرے، کسی کو کھلائے پلائے نہیں، کسی کے اوپر کوئی خرچ نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کی طرف سے یہ اعلان تھا، اس کے سزا کے طور پر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ لہذا ایک سائل، ایک فقیر جو ہے کہیں کا بھوکا پیاسا اس شہر کے اندر داخل ہو گیا اور ایک دروازے پر دستک دی تو دروازے کے پاس ایک کم عمر بچی جو ہے، ایک کم عمر لڑکی دروازے سے باہر آئی۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں سائل ہوں، فقیر ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اگر مجھے کھانا مل جاتا تو اللہ آپ کا بھلا کرے اور اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے، جو فقیر وغیرہ کی جو عادت تھی بولنے کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ نے کیا اعلان کروا رکھا ہے؟ تو مجھے تو معلوم نہیں، میں مسافر آدمی ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ یہاں کا بادشاہ تو اعلان کروا رکھا ہے کہ جو کوئی کسی کے اوپر خرچ کرے گا تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ لہذا اس نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی تیسرا ہے نہیں، آپ ہیں اور میں ہوں، لہذا آپ میری مدد فرمائیں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ اور اس نے بہت منت سماجت کرنے کے بعد جو ہے لذاذت کے ساتھ جو ہے اس سے 2 روٹی کا انہوں نے سوال کیا، کھانے کا سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ اندر آئے۔ 2 روٹی کھلا دینے کے بعد جو اس کو رخصت کر دیا، اور پتہ نہیں ہے کیسے خبر جو ہے یہ خبر پہنچ گئی بادشاہ تک، اور بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ واقعہ گزرنے کے بعد جو ہے ایک عرصے کے بعد جو ہے بادشاہ نے اپنے قوم اور اپنی رعایا کے درمیان جو ہے ایک بات کا اعلان کروایا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاید دوسری یا تیسری اس کی شادی ہونے والی تھی۔ تو کہا کہ ہمارے رعایا کے اندر جو ہے، ہماری حکومت سلطنت کے اندر جو سب سے زیادہ جو ہے حور پری خوبصورت لڑکی ہوگی، حسن و جمال والی ہوگی، میں اس سے نکاح کروں گا۔ لہذا ایسی ہی لڑکی کا انتخاب ہوا، لیکن بادشاہ کو کہا کہ اس کے اندر ایک عیب ہے کہ اس لڑکی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لڑکی چاہیے اور ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہو گیا، اس لیے کہ اس سے مجھے کوئی گھر کا کام تو کروانا نہیں ہے، لہذا اس سے نکاح ہو گیا۔ اور نکاح ہو جانے کے بعد اس لڑکی نے اس واقعے کو ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک عام زندگی گزر رہی تھی، اور بادشاہ کی بڑی توجہ اور بڑی محبت جو ہے اس کے ساتھ تھی۔ لہذا اور جو دوسری بیوی تھی ان کو حسد ہونے لگی کہ کیا بات ہے کہ بادشاہ جو ہے ساری توجہ جو ہے اور پوری محبت کا اظہار جو ہے اسی جس کی کٹے ہوئے دونوں ہاتھ ہے اس عورت کے ساتھ ہے، اس نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہے، اور ہماری طرف وہ توجہ نہیں۔ لہذا موقع پا کر، موقع کی تلاش میں تھی، بادشاہ کسی کام سے کہیں سفر میں نکلا ہوا تھا۔ کچھ دن کے بعد جب واپس آیا تو اکٹھے سب بیویوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیا تھا کہ میں ان کو بدنام کروں گا، اور زنا کا الزام لگا کر کے، یہ بدکاری کا الزام لگا کر کے اس نے کہا کہ بادشاہ حضور، آپ کے غیبانے میں اس نے غلط کام کروائی ہے، لہذا آپ جو ہے اس کو گھر سے باہر نکال دیں، اس لیے کہ وہ آپ کے نکاح میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ بادشاہ بلا تحقیق کیے ہوئے، بات کی تفتیش کیے ہوئے، بادشاہ نے اپنی زوجیہ سے، اپنے نکاح سے، یعنی اس کو طلاق دے کر کے برطرف کر دیا۔ یہ بیچاری جو ہے اپنے گاؤں، اپنے بستی، اپنے گھر پہ چلی گئی، اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ دراصل وہ بچہ جو ہے وہ بادشاہ کا تھا۔ تو بہرحال وہ بچہ کو لے کر کے تالاب اور ندی کے کنارے پانی لینے کے لیے گئی، تو
بچہ جو ہے ان کے ہاتھ سے دریا کے اندر ندی کے اندر گر گیا، تو بیچاری تو ہاتھ سے معذور تھی، لہٰذا وہیں پر وہ اللہ سے لو لگائی رہی، دعا کرتی رہی۔ اچانک جو ہے دو شخص جو ہے ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کی مدد کروں، اگر کچھ ہے، اگر مدد کی ضرورت ہے میں آپ کی مدد کروں، تو وہ میرا بچہ جو ہے پانی کے اندر گر گیا ہے، اگر آپ لوگ نکال سکتے ہیں تو میرے بچے کو نکال دے۔ لہذا اس نے بچے کو نکال کر اس کے گود میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے کہا، دوسرے نے کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ تو آپ کے دونوں ہاتھ میں ٹھیک کر دوں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ لہذا اس کے دونوں ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا تو دونوں ہاتھ اس کے درست ہو گئے، دونوں ہاتھ بالکل صحیح سالم ہو گئے۔ بڑی خوشی بچے کو بھی مل گیا اور ان کا ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ تب ان دونوں شخص نے کہا کہ آپ شاید مجھ کو نہ پہچان نہیں ہے، میں وہی 2 روٹی ہوں جو آپ نے کسی سائل، کسی فقیر کو آپ نے کھلایا تھا۔ اور انہوں نے سارا واقعہ سنا ہے، وہ جو پچھلا وہ جو واقعہ تھا کہ آپ نے کسی فقیر کو 2 روٹی دی تھی، 2 روٹی کھلائی تھی، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل دے کر کے، صورت دے کر کے اللہ نے آپ کی مدد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ لہذا 2 روٹی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے 2 طریقے سے، دونوں طریقے سے آپ کی مدد کی گئی ہے۔ لہذا وہ لڑکی جو ہے، وہ عورت جو ہے، پھر بادشاہ کے پاس جا کر کے سارا واقعہ سنانے کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کو پھر یقین ہو گیا کہ واقعتاً اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اس نے جو اعلان کروا تھا تو پھر اس اعلان کو ختم کیا۔ اور اسی طریقے سے جو بادشاہ جو ہے اپنی نکاح سے طلاق دے کر کے اسے اپنی نکاح سے الگ کر دیا تھا، لہذا 80 دنوں جو ہے پھر سے نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لے کر کے، لہذا بچہ بھی ہو گیا اور اسی طریقے سے اس کے ہاتھ بھی دونوں محفوظ ہو گئے، اور ایک عام اعلان تھا وہ اعلان بھی ختم ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، مدرسے میں ہو، مسجد میں ہو، یا کسی غریب کو ہو، کسی مہمان کو ہو، کوئی بھی سائل ہے، کوئی بھی مجبور ہے، کسی کو کھلانے سے، کسی کو پلانے سے، کوئی خرچ کرنے سے، کوئی چیز خرچ کرنے سے کبھی وہ آپ کا دنیا میں بھی اور آخرت میں نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔